بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں مبشر شہزاد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، شیخو پورہ کے نواحی علاقے ہجڑ کے اندر انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ 8 لوگوں کو بے دردی کے ساتھ کلہاڑی کے وار کر کے صرف اور صرف ایک شخص نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس شخص کو ذہنی مریض یا اسپیشل پرسن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قتل کی وجوہات کیا تھی؟ قتل کیوں کیا؟ یہ شخص آیا کہاں سے؟ کس گاؤں سے اس کا تعلق ہے؟ کس گاؤں کے اندر یہ واقعہ پیش آیا؟ کتنے بجے پیش آیا؟ ڈی پی او شیخو پورہ مختار صاحب وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ اس شخص کا نیم کیا ہے؟ گاؤں کے لوگ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری جو تفصیلات ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ رکھنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے نئے آنے والے دوست جو ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ معلومات آپ کو ملتی رہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شیخو پورہ کا نواحی گاؤں ہے ایک، جس کا نام ہجڑ ہے۔ وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً ان کی حویلیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، جہاں پہ گائیں بھینسیں بھیڑ بکریاں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں۔ آپ کہہ لیں کہ ڈیرا ٹائپ ان کا ہوتا ہے، اور زیادہ تر لوگ اپنے ڈیرے کے اوپر موجود ہوتے ہیں، گاؤں سے کچھ فاصلے کے اوپر جو کہ موجود ہوتا ہے، جہاں پر ان کی اپنی زمینیں موجود ہوتی ہیں، جہاں پہ وہ کاشتکاری کرتے ہیں۔ وہاں پہ یہ لوگ سو رہے تھے۔ تقریباً 8 لوگ جو بتایا جا رہا ہے ان میں میجورٹی کی تعداد اسی طرح کی ہے۔ کچھ پیٹرول پمپ کے اوپر تھے جو ملازمت کرتے تھے، اور زیادہ تر کی تعداد جو ہے جو ابھی تک معلوم ہوئی ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ وہ لوگ اپنے ڈیروں کے اوپر اپنی جہاں پہ ان کی زمینیں ہیں وہاں پہ سو رہے تھے اپنی حویلی کے اندر۔ تو اس قاتل کا نام ہے فیض رسول۔ جی ہاں، اس درندے کا نام ہے فیض رسول۔ اور کتنی دردناک بات یہ ہے کہ ایک ہی ناظرین خاندان کے 4 افراد قتل ہوئے ہیں۔ اس خاندان کے اوپر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی کہ جس کے گھر کے 4 افراد لقمہ اجل بن گئے ہوں، اور بنا کسی دشمنی کے، بنا کسی غلط کام کیے ان لوگوں کے 4 افراد معصوم تھے جو ان کو بے دردی کے ساتھ کلہاڑی کے وار اور راڈ کے ساتھ جو ابھی تک کی معلومات ہمارے پاس پہنچی ہے اس سے قتل کیا گیا ہے۔ تو اس کا جو تعلق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو ہمارے تک اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق۔ ساتھ ہی ایک جو ہے وہ گاؤں ہے جس کا نام ہے کوٹ عبداللہ، یہاں سے اس کا تعلق ہے اس شخص کا۔ پولیس نے اس شخص کو اب گرفتار کر لیا ہے، اور اس کے اندر جو خاندانوں سے بات ہوئی ہے، دلاور کے خاندان سے بات ہوئی ہے، اسد علی کے خاندان سے بات ہوئی ہے، اس کے بعد عمیر صابر کے خاندان سے بات ہوئی ہے، ان کا اس حوالے سے جو رد عمل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے دلاور کی جب والدہ سے یہ پوچھا گیا تو ان کی جانب سے کہنا تھا کہ یہ کوئی پاگل شخص نہیں ہے، یہ کوئی ذہنی مریض نہیں ہے، یہ بالکل صحیح شخص ہے، اور ساتھ ہی اس کا گاؤں ہے وہاں سے یہ شخص آیا ہے، اور اس نے آ کے یہ کارروائی ڈالی ہے دوسرے گاؤں کے اندر۔ دوسرے جو ابھی تک بتایا جا رہا ہے، ٹائم بڑا یہاں پہ میٹر کرتا ہے۔ تقریباً جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہے وہ 1:45 سے لے کر 2 بجے کے درمیان، یہ صبح کے AM کا یہ ٹائم تھا، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک شخص تھا وہ کسی پیٹرول پمپ کے اوپر سو رہا تھا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اس نے اس کو بھی مارا۔ مارنے کے بعد اس کی جیب سے چابیاں نکالیں آفس کی، کیز نکالنے کے بعد آفس کھولتا ہے، پھر جہاں پہ پیسے پڑے ہوتے ہیں وہ دراز کھولتا ہے اور وہاں سے پیسے چرا لیتا ہے۔ یہ تو میں نے ایک کارروائی آپ کو بتا دی۔ بیسیکلی جو مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص نشئی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے جس کی وجہ سے اس نے یہ سارا کام کیا، اور اس کو جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مریض ہے،
کچھ جو لواحقین ہیں ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ یہ شخص ذہنی مریض ہے۔ اس میں بھی ابھی صداقت باقی ہے، کیونکہ جو ڈی پی او ہیں شیخو پورہ فیصل مختار صاحب، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر بھی ہم تحقیقات کر رہے ہیں۔ گرفتار اس شخص کو کیسے کیا گیا ہے اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک کانسٹیبل ہے ظفر اقبال صاحب، انہوں نے اس شخص کو دیکھا کہ یہ کلہاڑی کے وار کر رہا ہے کسی شخص کے اوپر، جس کے بعد انہوں نے اس کا پیچھا کیا۔ ایک ہی شخص نے، جی ہاں کانسٹیبل، سلام ہے اس شخص کو جس نے بہت ساری جانیں اگر میں کہوں کہ بچا لی اس شخص کو گرفتار کر کے، کیونکہ یہ بہت جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو گاؤں کے اندر سو رہے تھے اس وقت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گاؤں کا جو انوائرمنٹ ہے اس میں لوگ باہر بھی سوتے ہیں، گلیوں میں محلوں میں جو ہے وہ چارپائیاں جو رکھ کے وہاں پہ لوگ سوتے ہیں عموماً گاؤں کے اندر، یہ ایسا انوائرمنٹ موجود ہوتا ہے۔ تو اس کو پکڑ لیا جی۔ اب اس شخص کو جو لواحقین ہیں 8 گھروں کے، ان میں سے 4 نے تو پوسٹ مارٹم ہے وہ کروا لیا ہے، لیکن پولیس کی جانب سے کہنا ہے کہ 4 لوگ ابھی جو ہے انہوں نے پوسٹ مارٹم نہیں کروایا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے جو خاندان ہیں، ان کے جو لواحقین ہیں، ان کو بھی اس کے اوپر راضی کیا جائے کہ آپ جو ہیں پوسٹ مارٹم کروائیں۔ یہ ایک قانونی معاملہ ہے، اس سے بہت ساری مزید جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ تو پولیس کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ اس شخص کو اب ہم نے ایک تو گرفتار کر لیا ہے، اور اب جو ہے اس سے تفتیش جو ہے مزید جاری ہے۔ فیصل مختار صاحب جو کہ ڈی پی او ہیں شیخو پورہ، ان کی جانب سے کہا گیا کہ راڈ اور تیز دھار آلے کے ساتھ ان تمام لوگوں کو قتل کیا گیا ہے۔ انتہائی ناظرین افسوسناک قتل ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور گاؤں کے لوگ اس وقت اپیل کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ وہ ہمیں انصاف دلائیں۔ بلکہ میں چاہوں گا کہ اپنے پلیٹ فارم سے اگر وزیر اعلیٰ صاحب تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے ناظرین، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ارباب اختیار تک پہنچ سکیں اور ان لوگوں کی داد رسی ہو سکیں۔ یہ بہت ہی غریب لوگ ہیں، یہ اپنا کیس نہیں لڑ سکتے، یہ مزدور طبقہ ہے وہاں پہ۔ گاؤں کے لوگ میجورٹی کے اندر آپ دیکھیں تو مزدور ہوتے ہیں، اور ان کا مال مویشی جو ہے اسی کے اوپر گزارا ہوتا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب سے میری درخواست ہوگی کہ ایک تو یہ جو گاؤں ہے ہجڑ شیخو پورہ کا، وہاں پہ بھی جائیں، ان لوگوں کے گھروں کے اندر جائیں، ان کو انصاف کی امید دلائیں، دلاسا دے جا کے، تاکہ ان لوگوں کا حوصلہ بندھا رہے۔ تو ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ارباب اختیار تک پہنچ سکے۔ جیسے ہی اس کیس کے حوالے سے کچھ مزید معلومات ہم تک پہنچے گی وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن جو لیٹسٹ معلومات ہے اس کے مطابق یہی کہا جا رہا ہے، کیونکہ جو لواحقین ہیں جن کے مطلب کہ یہ قتل ہوئے ہیں، ان کی جانب سے بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک مریض شخص ہے، ذہنی مریض شخص ہے، اسپیشل پرسن ہے۔ تو آنے والے دنوں میں ناظرین کیا اس کے اوپر پولیس کارروائی کرتی ہے؟ ابھی تک پولیس کی جانب سے اس انڈیویجول کو ہی گرفتار کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا اور کوئی اس حوالے سے گرفتار ہوتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی گینگ ہے؟ یہ ساری سچویشن ہمیں جو ہے آنے والے دنوں میں معلوم ہو سکے گی۔ تو جو ڈیٹیل تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، جیسے ہی نئی ڈیٹیل آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کمنٹ سیکشن کے اندر آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا آپ کس طرح سے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ لیٹسٹ معلومات اس کیس کے حوالے سے وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔